بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی دنیا کے قدیم ترین اور سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد فلسطین کی شہر یروشلم میں واقع ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک عظیم روحانی اور تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مسجد اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتی ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ علاوہ ازیں اس کی تعمیر کی تاریخی اہمیت، اسلامی فن تعمیر اور موجودہ سیاسی حالات اسے عالمی سطح پر ایک متنازع مقام بنا دیتے ہیں۔ مسجد اقصی کی زمین پر موجودہ عمارت کی جگہ پہلے معبد سلیمان کا معبد تھی۔ یہ معبد یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس مانا جاتا تھا۔ یہ معبد 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حملے کے دوران تباہ ہوا۔ اس کے بعد 516 قبل مسیح میں ایک نئے معبد کی تعمیر ہوئی، لیکن یہ بھی بعد میں مختلف سیاسی حالات کے باعث متاثر ہوا۔ اسلامی تاریخ میں مسجد اقصی کی اہمیت اس وقت اجاگر ہوئی جب 636 عیسوی میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کیا۔ حضرت عمر بن الخطاب کی قیادت میں یہ فتح ہوئی اور حضرت عمر نے خود یہاں آ کر یہودیوں کو ان کی مقدس جگہوں پر واپس آنے کی اجازت دی اور مسلمانوں کو یہاں عبادت کی سہولت فراہم کی۔ مسجد اقصی کی موجودہ شکل میں ایک بڑی تبدیلی اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ہوئی، جب 686 عیسوی میں گنبد صخرہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ گنبد اسلامی فن تعمیر کا ایک نمایاں نمونہ ہے اور اس کی خوبصورتی اور فنکارانہ ڈیزائن اسے دنیا بھر میں مشہور بناتے ہیں۔ عباسی دور کے دوران مسجد اقصی میں مزید تعمیر اور توسیع کی گئی۔ فاطمی دور میں بھی اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ یہاں علم و فن کی بہت سی شاخیں پروان چڑھی اور یہ جگہ عالم دینوں اور فلاسفروں کے لیے ایک اہم مرکز بنی۔ مسجد اقصی کو اسلامی روایت میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ مقام وہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر کیا۔ مسلمان اسے اللہ کا گھر مانتے ہیں اور یہاں نماز پڑھنے کی بہت فضیلت سمجھتے ہیں۔ مسلمان مسجد اقصی اسلامی ثقافت اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک نشانی ہے جو ان کی مذہبی اور ثقافتی شناخت کا مظہر ہے۔ یہاں مختلف تاریخ کے واقعات پیش آئے ہیں جو اس کی تاریخی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ گنبد صخرہ مسجد اقصی کا ایک خاص جز ہے۔ یہ ایک عظیم الشان گنبد ہے جو 20 میٹر اونچا اور 30 میٹر قطر میں ہے۔ اس کا اندرونی حصہ خوبصورت نقش و نگار سے بھرا ہوا ہے جو اسلامی فن تعمیر کی عکاسی کرتا ہے۔ گنبد کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی طرف عروج کیا۔ مسجد اقصی کے احاطے میں اور بھی کئی عمارات جیسے کہ المزنات جو کہ اذان دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور مختلف مساجد جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد موجودہ سیاسی مسائل اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری تنازع کی عکاسی کرتے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے یہ جگہ کئی بار کشیدگی کا مرکز رہی ہے۔ 1967 کے 6 روزہ جنگ کے بعد اسرائیل نے یروشلم پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ آج مسجد اقصی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک اہم عبادت گاہ ہے، لیکن اس کی حفاظت اور سلامتی ایک مسلسل چیلنج ہے۔ یہاں کے حالات اکثر کشیدہ رہتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے مختلف اسلامی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ مسجد اقصی صرف ایک مذہبی جگہ نہیں بلکہ یہ عالمی ورثہ بھی ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے دلوں میں اس کا ایک خاص مقام ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کی حفاظت کے لیے مختلف کوششیں جاری ہیں۔ مسجد اقصی کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی موجودہ صورتحال ایک جامع کہانی بیان کرتی ہے جو کہ اسلامی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ جگہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک اہم مقام ہے جو کہ امن، محبت اور برداشت کی علامت ہے۔ مسجد اقصی جو کہ اسلامی دنیا میں سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، یروشلم میں واقع ہے اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتی ہے۔ یہ مسجد صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ ایک تاریخی، ثقافتی
اور سیاسی علامت بھی ہے۔ اس کی تاریخ، فن تعمیر اور اس کے ارد گرد موجودہ متنازع حالات نے اسے عالمی سطح پر ایک اہم مقام عطا کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی جگہ پر قبل از اسلام مختلف تہذیبوں کی تاریخ موجود ہے۔ یہاں پر پہلے معبد سلمانی کی موجودگی نے اس جگہ کو خاص بنا دیا۔ یہ معبد یہودیوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ یہ معبد 2 بار مختلف حملوں کے نتیجے میں تباہ ہوا، پہلی بار بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری بار رومیوں کے حملے کے دوران۔ مسجد اقصیٰ کی ابتدائی شکل ایک سادہ عمارت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں توسیع اور تبدیلیاں کی گئیں۔ حضرت عمر کے بعد مختلف خلیفہ جات نے اس میں مزید بہتری اور وسعت کی۔ مسجد اقصیٰ کے احاطے میں کئی اہم عمارتیں بھی ہیں، جن میں سب سے اہم مسجد بلاد المسجد الاقصیٰ ہے، جو کہ نماز کے لیے بڑی جگہ فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف منارات بھی موجود ہیں جو اذان دینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر قرآن مجید میں ایک بار ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کی ایک حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ یہ آیت اس مقام کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ مختلف احادیث میں اس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس مقام کی روحانی حیثیت کو بڑھاتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد مسجد اقصیٰ کا کنٹرول ایک بڑا سیاسی مسئلہ بن گیا۔ 1967 میں ہونے والی جنگ کے بعد اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر لیا اور اس مقام کی تاریخی حیثیت متاثر ہوئی۔ فلسطینی عوام اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک حساس مسئلہ ہے اور یہاں کے حالات اکثر کشیدگی کا شکار رہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ایک ثقافتی ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جگہ بین الاقوامی سطح پر امن، برداشت اور محبت کی علامت کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ متعدد عالمی تنظیمیں جیسے اسلامی تعاون تنظیم اور یونیسکو مسجد الاقصیٰ کی حفاظت اور اس کے عالمی ورثے کی شناخت کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی موجودہ صورتحال ایک گہرے اور پیچیدہ تناظر میں نظر آتی ہے۔ یہ جگہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے بلکہ یہ انسانی تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم حصہ بھی ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کی حیثیت کو برقرار رکھنا ایک مشترکہ ذمہ داری ہے جو پوری دنیا کے لوگوں پر عائد ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات اور بات چیت کیسے آگے بڑھتی ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کو اس جگہ کے امن کے لیے دعا گو رہنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ ایک دن یہ مقام امن کا مرکز بنے گا۔ مسجد اقصیٰ نہ صرف عبادت کا مقام ہے بلکہ یہ تعلیم اور ثقافت کا مرکز بھی بن سکتی ہے۔ مختلف بین الاقوامی ادارے اور حکومتیں اس کی ثقافتی ورثے کی حفاظت اور ترقی کے لیے کام کر سکتی ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی زیارت ایک اہم عمل ہے۔ یہاں پر عبادت کے لیے آنے والے لوگوں کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے جانے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ یہ عبادت کے مقصد کے لیے ہے۔ یہاں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس مقدس جگہ کا احترام کریں اور اس کی روحانیت کو سمجھیں۔ مسجد اقصیٰ میں دعا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں کی جانے والی دعا کو قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ، اس کی اہمیت اور اس کی موجودہ صورتحال ایک گہرے پیغام کی حامل ہے۔ یہ جگہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے امن اور محبت کی علامت بن سکتی ہے۔ اس کی حفاظت اور ترقی کے لیے تمام انسانیت کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مقام ہمیشہ کے لیے امن اور محبت کا مرکز رہے۔